السلام علیکم دوستو، پشتون قوم کی ہسٹری۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت مان علیہ السلام بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانے گئے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین کہتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس ٹائم پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کی۔ قیس عبد الرشید کے قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے، فتان۔ دوستو، فتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائے جاتے ہیں اسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو پتان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ایک غیرت مند قوم کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے کہ غیرت اور وفا والا اور اپنے عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتون نے قیامی پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان اریانی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کے اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشت قبیلے سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کے اولاد سمجھنے والے کا نظریہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورعلہ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ امرا لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور پھر انہوں نے یہی اپنی باقی زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساہول یعنی حضرت طالوت علیہ السلام کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، مساحیل مساحیل کے بیٹے، سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانیوں یا پٹھانیوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادری اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنے جلدی محروب نہیں ہوتے تھے۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے انداز زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتی ہے۔ مذہبی طور پر سخت اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب حیث توہین، کیونکہ یہودیوں سے نسل ہونا شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودیوں نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے کہ ان کی اوصاف تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے ایک نجات دہند کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہیں محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منفرد اور حسد و انا پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتون کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لے، ہمارے ساتھ اس کا رہر میں اپنا حصہ ڈالے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔